بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی نیٹ ورک اور میں ہوں ناصر کاظمی۔ ناظرین، دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش اور آباد بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران اہم ترین ہونے والی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو ملکی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ بہت افسوسناک واقعہ جو ایک دوسرا واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقے باغوان پورہ میں۔ ایک سکول کی جو ہے زیر تعمیر جو عمارت ہے وہ گرنے سے ایک اور مزید بچہ جو ہے جہاں بھاگ ہو گیا ہے، جبکہ اس میں کافی بچے جو ہے اب تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ چھت گری ہے تو اس وقت 70 سے 80 بچے جو ہیں وہاں پر اسکول میں موجود تھے، اور انتہائی جو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے وہاں پر اسکول کی توسیع کا کام کیا جا رہا تھا، تو اچانک سے وہاں پر جو ہے جو زیر تعمیر چھت تھی وہ گر گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک بچہ جہاں بھاگ ہو گیا، جبکہ بہت سارے بچے جو ہیں لاپتہ ہیں۔ 25 بچوں کو جو بتایا جا رہا ہے کہ بحفاظت نکال لیا گیا ہے، لیکن اب ذمہ داران کے خلاف ایک معمولی سی کارروائی کی جا رہی ہے، کچھ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ لیکن یہ مسلسل 3 دنوں کے اندر دوسرا یہ واقعہ ہوا ہے ناظرین۔ جو پہلا واقعہ ہوا تھا لاہور کے علاقے کانا میں، ایک جو اسکول کی عمارت کی جو زیر تعمیر چھت تھی اس کے گرنے سے 14 بچے جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں۔ 14 پھول جیسے معصوم جو ہیں وہ اپنے والدین کے جو معصوم لخت جگر تھے وہ ان سے جدا ہو گئے۔ لیکن یہ اتنے افسوس کا مقام ہے کہ پورے ملک میں یہ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ جو غیر قانونی تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں، جن کو آپ جو ہے گھوس اسکول کہا جاتا ہے، اس طرح کے اسکول کھلے ہوئے ہیں جن کا کوئی نہ ان کا نہ ان کی رجسٹریشن ہے، نہ ان کا کوئی قانونی وجود ہے۔ غیر قانونی طور پر اپنے طور پر یہ اسکول زیر تعمیر کیے گئے ہیں، اور کسی کو ٹیوشن سینٹر کا نام دیا گیا ہے، کسی کو اکیڈمی کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح کی جو غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں، غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں، یہ تمام تر جو ہے جو متعلقہ جو محکمہ میں ایجوکیشن ہے، چاہے وہ وفاق کے اندر ہو چاہے وہ صوبوں کے اندر ہو، یہ تو وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمام جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں بالکل اس میں سارے کے سارے ملوث ہوتے ہیں۔ کیا ان کے خلاف کوئی مؤثر قسم کی کارروائی ہوگی، یا یہ 2 دن بعد یہ معاملہ پھر پیچھے چلا جائے گا اور یہ وہ کہتے ہیں کہ رات گئی اور بات گئی اور مٹی پو والا کام ہوگا؟ اس طرح کی صورتحال میں یہ جو اس طرح والدین پر جو گزر رہی ہے، جن کے بچے جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، ان کے معصوم سے پھول جو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا چکے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ ان گھروں میں کیا کہرام مچا ہوا ہے؟ ان کے والدین کا کیا حال ہے؟ ان کے جو بہن بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا کیا حال ہے؟ یہ وہ ان سے جا کر پوچھے جن والدین کے بچے جو ہیں ان سے جدا ہوئے ہیں، جن کے بچے جو ہیں وہ ان کو اس دنیا جانے فانی سے جا چکے ہیں، اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ کہاں تھے؟ وہ صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جو ان پر جبر کیا جا رہا تھا، جو ظلم کیا جا رہا تھا، انہیں زبردستی بلا کر کسی کو سمر کیمپ کے نام پر بلایا گیا۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس گرمی میں اور جو اس وقت جہاں پر سورج آگ برسا رہا ہے، خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں جہاں پر اس سورج کی گرمی سے جو ہے آگ برس رہی ہے، اس آگ برساتی گرمی میں لوگوں کو بچوں کو بلا کر جو اسکول میں صرف اور صرف فیسیں بٹورنے کے لیے اور ناجائز فائدے اٹھانے کے لیے، مالی مراحت اٹھانے کے لیے، جب یہ اسکولوں کے جو انتظامیہ یہ بلاتی ہے بچوں کو، اور والدین مجبور ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجنے پر، اگر نہ بھیجیں تو ان کو اسکول سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایجوکیشن مافیا جو ہے یہ اس طرح کی یہ اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے کہ اس کے شکنجہ اس قدر یہ شکنجہ اس کا اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس کا شکار ڈائریکٹلی والدین ہو چکے ہیں۔ والدین مجبور ہیں، اگر وہ بچوں کو نہ پڑھائیں تو کہاں لے کر جائیں؟ اگر وہ پڑھاتے ہیں تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک قسم یہ سمجھ لیں کہ یہ والدین جو ہیں یہ قیدی ہیں، جس قدر مجبور ہیں کہ اپنے بچوں کو قید کرانے پر مجبور ہیں۔ صورتحال یہ جی کہ اس گرمی کے موسم میں جب حکومت پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ موسم یہ شدید ترین موسم گرما میں 2 سے 2.5 ماہ یا 3 ماہ تک بچوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں، خاص طور پر کم سن جو بچے ہوتے ہیں، جو بالکل ینگ ایج کے بچے ہوتے ہیں، یا جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو پرائمری سطح تک بچے ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو جو ہے وہ 3 ماہ تک اس شدید گرمی سے جو بچانے کے لیے، مرجھا دینے والی گرمی سے بچانے کے لیے، جان لیوا گرمی سے بچانے کے لیے ان کو چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو پرائیویٹ اسکول یا پرائیویٹ ادارے ہیں جو صرف اور صرف لوگوں کے خون نچوڑ رہے ہیں، اور خون نچوڑ کر لوگوں کا جو ہے کسی کو سمر کیمپ کے نام پر ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، کسی سے جناب وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹیوشن سینٹر کے نام پر بلایا جا رہا ہے کہ یہ بچوں کو یا تعلیم کا خرچ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ان کو بلا کر ان کی کھال ادھری جا رہی ہے۔ نہ صرف یہاں پر لوگوں کی جیبیں صاف کی جا رہی ہیں، لوگوں کو مالی طور پر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ زبردستی ڈنڈے کے زور پر یہ لوگوں سے بچوں کے والدین سے فیسیں بھی لے رہے ہیں، اور ان بچوں کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کئی بچے جو ہیں حبس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو واقعات لاہور میں 2 واقعات پیش آئے ہیں، جو 3 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا لاہور کے علاقے کانا میں، جو ایک زیر تعمیر جو اسکول تھا اس کی جو چھت گری، آپ اندازہ لگائیں جو وہاں پر جو ٹیچر تھی یا جو ٹیچر کا جو شور تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر شفاف قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے بچوں سے فیس لینے کے لیے صرف اس فیس کے لالچ میں ان بچوں کو بلا کر اس چھت کے نیچے بٹھایا کہ جو چھت ڈالی جا رہی تھی، اور وہ چھت بھی جو ہے کچی چھت ڈالی جا رہی تھی، اور اس پر جو مٹی کے انبار لگائے جا رہے تھے
ان کو اس کو بالکل ان کو احساس نہیں تھا کہ اس مٹی کی یہ چھت گر سکتی ہے اور نیچے آ کر یہ بچے جہاں بھاگ ہو سکتے ہیں. اور آخر وہی ہوا کہ وہ چھت گری اور اس چھت کے نیچے آ کر 32 سے 33 بچے جو ہیں وہ انتہائی جو ہیں وہ جو ان کی جان خطرے میں پڑی اور ان میں سے 14 بچے اب جان کی بازی ہار گئے. ہوا یہ کہ اس میں جو اسکول ٹیچر ہے اس کے اپنے بتایا جاتا ہے اس کے عزیز و اقارب کے بچے بھی کچھ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس طرح کا ظلم ہوا ہے وہاں پر. یہ اس پر وہ کیا ہے جی ان کو وقتی طور پر اس کی شوہر کو گرفتار کر دیا گیا, اس خاتون کے خلاف پرچہ دے دیا گیا, یا مستری اور مزدور کے خلاف پرچہ دے دیا گیا, اور جو متعلقہ سکول جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے 1-2 افسران کے خلاف معمولی کارروائی کی گئی اور ان کو معطل کر دیا گیا. جب انکوائری کی جائے گی یہ کیا ہوگا, یہ 4 دن کے بعد یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہو جائے گی, سارا کام ختم ہو جائے گا اور مٹی پاؤ کا پروگرام ہو جائے گا. وہ ابھی دن گزرا تھا, وہ ابھی صدمے کے لوگ شکار تھے اور ابھی وہ بات پورے میڈیا پر بھی ڈسکس ہو رہی تھی, پورے معاشرے میں ڈسکس ہو ہی رہی تھی کہ اب دوسرا واقعہ پیش آیا کہ لاہور کے علاقے جو باغبان پورہ ہے وہاں پر جو ہے ایک جو سمر کیمپ کے نام پر جو اس سکول میں بچوں کو بلایا گیا اور 70 سے 80 بچے موجود تھے, اور ساتھ ہی ساتھ اس سکول کی جو توسیع کا کام کیا جا رہا تھا وہاں پر اس کے جو سکول کے ساتھ جو ایک بلڈنگ تعمیر کی جا رہی تھی وہ بلڈنگ گری اور بلڈنگ آ کر سکول کی چھت پر گری اور سکول کی چھت جو ہے نیچے گر گئی, جس کے نتیجے میں اس کے نیچے آ کر 70 سے 80 بچے اس کے نیچے دب گئے اور پھر وہاں پر جان کے سب کو لالے پڑ گئے. ہوا یہ کہ پھر وہاں سے جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو بچوں کے والدین تھے وہ وہاں پر پہنچے, چیخ و پکار ہوئی, وہاں پر قیامت سورہ برپا ہو گئی اور وہاں پر لوگوں نے اپنے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا اور پتہ نہیں کس طریقے سے لوگوں نے اپنے بچوں کو نکالا. 25 بچوں کو بتایا گیا کہ بحفاظت نکال لیا گیا, لیکن اب بھی بہت سارے بچے جو ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. صورت حال یہ ہے کہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہاں پر شہید بھی ہو گیا ہے, جو اسپتال میں پہنچنے سے پہلے وہاں پر موقع پر جہاں بھاگ ہو گیا تھا, اور کئی بچوں کی اب تک حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے لیکن ابھی ان کو زہر نہیں کیا جا رہا. یہ اب صورت حال ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ انہوں نے جناب نوٹس لے لیا اور نوٹس لے کر کہا ہے جی کہ وہ 4 کوئی جو ہے وہ متعلقہ ایجوکیشن کے جو محکمہ تعلیم کے جو افسران ہیں ان کو معطل کر دیا گیا, کوئی خاتون ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے اور انکوائری کا حکم دے دیا گیا. کچھ جو اسکول کے جو ٹیچر پڑھا رہی تھی اس کو گرفتار کر دیا گیا اور اس کے اتنی کوئی باقی عزیز و اقارب کو گرفتار کر دیے گئے. یہ ڈرامے جو ہیں ساری دنیا ہم دیکھتے آئے ہیں, شروع سے دیکھتے آئے ہیں. 2 دن گزرتے ہیں وہ قصہ پرانا ہو جاتا ہے, نیا قصہ شروع ہو جاتا ہے. اس ملک کی یہی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اور ابھی پچھلا واقعہ ابھی لوگ بھولتے نہیں ہے کہ ایک نیا واقعہ ہو جاتا ہے. یہ صورتحال جو ہے دیکھ کر انتہائی دل کرتا ہے. یہی کچھ سندھ میں بھی ہو رہا ہے. سندھ میں بھی ایک سکول کے بتایا جا رہا ہے سکول کی دیوار گری ہے جہاں پر کئی بچے بھی نیچے آ کر وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. وہاں پر بھی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا اور کہا کہ محکمہ تعلیم کی فلاں افسر کو جو ہے وہ معطل کر دو, فلاں کے خلاف انکوائری کر دو. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی صورتحال میں جب یہ حکومتیں جب اس طرح کریں گی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چراغ کے نیچے اندھیرے والی بات ہے. صورتحال یہ جی کہ یہ محکمہ تعلیم جو ہے اس میں اس قدر کرپشن اور اس قدر بے بھاگ قسم کی گندگی مچ چکی ہے, اس قدر وہاں پر رشوت خوری اور یہ جو بھتہ مافیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا مافیا بن چکا ہے. یہ صرف اور صرف لوگوں سے پیسے بٹورنے کی خاطر جو ہے سکول کی چھٹیاں دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں, لوگوں کے بچوں کی جانیں لے رہے ہیں اور مقابلہ بازی نام نہاد مقابلہ بازی کے لے کر کے لوگوں کو بلا کر کہا جاتا ہے سمر کیمپ پہ بچوں کو بھیجا جائے, پھر ان سے فیسیں بٹوری جاتی ہیں. حیران کن بات ہے کہ کئی اسکولوں میں آپ کو میں کسی اسکول کا نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے خاص طور پر ٹیکسلا کی بات کر رہا ہوں کہ ٹیکسلا میں کچھ ایسے اسکول ہیں کہ جنہوں نے ایک اینول قسم کی فیس رکھی ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے جو ماہانہ فیس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے پہلے جب بچے بھی اسکول کی ایک کلاس پاس کر دوسری کلاس میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان سے اسٹیشنری کی مد میں کافی پیسے پہلے وہ ڈور لیے جاتے ہیں, ان سے اسٹیشنری بھی خرید لی جائے. ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیشنری خرید کر اسکول کو دی جائے. حالانکہ یہ اسکول کا کام ہوتا ہے کہ جو بچوں کے جو پیپرز ہوتے ہیں یا بچوں کے جو ان کو مارک شیٹ وغیرہ دی جاتی ہے تو اس کی اسٹیشنری جو لینا وہ اسکول کا اپنا کام ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اسکول کے بچوں سے لے کر ان کو وہ پاس رکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر کہا جاتا ہے کہ اینول فیس بھی رکھی ہوئی ہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ اینول فیس کون سی آپ 1500 روپئے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم اسٹیشنری کی مد میں لیتے ہیں, وہ ٹیوشن کی مد میں لیتے ہیں, پتہ نہیں کس مد میں لیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیوں لے رہے ہیں. جب ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو نکال دیا جائے گا. لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور لوگوں کو بچوں کو جناب اسکول سے نکالنے کی جب دھمکی جاتی ہے والدین خاموش ہو جاتے ہیں. صورت حال یہ ہے کہ بچوں کو زبردستی بلایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ سمر کیمپ میں آئیں, اگر نہیں آئے تو بچوں کو نکال دیا جائے گا. جب والدین کہیں کہ ہمارے بچے اس گرمی میں نہیں آ سکتے تو بچوں اور والدین کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. اس طرح کی صورتحال بنا کر یہ سکول مافیا جو ہے یہ بچوں کو لوٹ رہی ہے, بچوں کو والدین کو لوٹ رہی ہے. لیکن اس میں متعلقہ جو محکمہ تعلیم ہے وہ بالکل ملوث ہوتا ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس حوالے سے بار بار جو ہے میڈیا پر بات آ چکی ہے, سوشل میڈیا پر باتیں آ چکی ہیں. کئی اسکولوں میں اس طرح بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے, بچوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے. فیسوں کی مد میں ہر آئے روز کہا جاتا ہے, کبھی اسکول کی ٹرپ رکھ لی جاتی ہے کہ آج ہم نے فلاں جگہ جانا ہے, اگر بچوں نے پیسے جمع نہ کروائے تو انہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا.
یہ کبھی کہا جاتا ہے کبھی بچوں سے کوئی فنکشن کے نام پر پیسے لیے جا رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم ڈے آ گیا ہمیں پیسے جمع کرائیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے جناب والدین کے ٹیچر ڈے آ گئے یہ کام کر دیں۔ اس طرح کے لوگ جو غریب لوگ اپنے بچوں کو جو تعلیم دلوانے کے لیے وہاں پر بھیجتے ہیں وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں۔ بار بار مطالبات آتے ہیں حکومت سے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے، لیکن کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی۔ لوگ رو رو کر تھک چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب یہ باغبان پورہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے، کانا کا جو واقعہ پیش آیا ہے، کیا اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیس نہیں بنایا جا سکتا؟ اس کو ٹیسٹ کیسز بنا کر ایسی عبرتناک اس کو مثال بنایا جانا چاہیے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو لوگوں کی بچوں کی جانیں لینے میں ملوث ہیں، وہ دانستہ طور پر ہیں یا نادانستہ طور پر ہیں۔ ان لوگوں کو خلاف سخت ترین قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اور ان کے خلاف ایسی کارروائی ہو کہ پھر باقی اس سے عبرت پکڑیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ جو واقعہ 2 دن گزرے تو اس واقعے کے اوپر مٹی ڈال دی جائے اور پھر یہ بات رات کی اور بات ہو جائے۔ اس طرح کی صورتحال دیکھ کر اس پر ایسا ہوتا رہے گا، اور اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی ایسے لوگوں کی کہ جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، جو پیسہ کھانے والے لوگ ہیں، جو منافع خور مافیا ہے یا بتا خور مافیا ہے، یا جو مافیاز ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ یہ ہماری دستبستہ گزارش ہے، وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، وہ اس طرف توجہ دیں، اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے جو ان واقعات کے جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ دانستہ طور پر ہیں یا نادانستہ طور پر ہیں، ان کو سخت سے سخت ترین کارروائی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، ان کو سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہو اور لوگ اس سے سبق سیکھیں اور آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ ناصر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔